ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آغاز میں جن امور کو انجام دیا اس میں مسجد نبوی کی تعمیر کے علاوہ اہل ایمان کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کو مضبوط کرنا تھا۔ ایمان کا ایک بہت واضح تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان کے درمیان مضبوط اخوت اور بھائی چارہ ہو۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کو آپس میں جوڑتی ہیں، رشتہ قائم کرتے ہیں۔ نسب کا بھی رشتہ ہوتا ہے، علاقے کا بھی رشتہ ہوتا ہے، زبان کا بھی رشتہ ہوتا ہے، ملک اور وطن کا بھی رشتہ ہوتا ہے، لیکن سب سے مضبوط رشتہ اور سب سے مستحکم رشتہ عقیدے کا رشتہ ہوتا ہے، ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا نسب العین ایک ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ہمدردی رکھیں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں ایمانی اخوت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔
اور بہت ہی اس کی تاکید کی گئی، اور ایسی تمام چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن سے یہ اخوت مضبوط ہوتی ہے، بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے، اور ایسی تمام چیزوں سے روکا گیا ہے جن سے یہ اخوت متاثر ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید کے بعد اہل ایمان کا یہ بہت بڑا سہارا ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے دکھ درد میں شریک ہیں۔ ہم ایک امت ہیں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت واحدہ ہے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں رہتی ہے۔ افریقہ کے ایک مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ایشیا کا مسلمان اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ نے کہا مسلمانوں میں جو محبت ہوتی ہے، ان کے درمیان جو ہمدردی اور ان کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کا جسم ہے، تو جسم کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، اس میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، سر بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جسم انسانی کا حال یہ ہے کہ اگر کسی عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اگر پیر کی انگلی میں ٹھیس لگ گئی، انگلی پک گئی، تو اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، پورا جسم تپنے لگتا ہے۔ ایک عضو کو تکلیف پہنچی، پورا جسم اس میں شریک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچی، تمام مسلمانوں کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے، اپنے بھائی سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ آپ نے کہا مسلمان کی مثال مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے، ایک مضبوط دیوار کھڑی ہے، اس دیوار کے اجزاء اینٹ ہیں، مختلف اینٹوں سے دیوار بنتی ہے، اور یہ اینٹیں ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتی ہیں، تب وہ ایک مضبوط دیوار بنتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال دیوار کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، جس کے اجزاء ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا، یا اگر انگلیاں اس طرح سے پیوست ہو جائیں تو مضبوطی آ جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہونا چاہیے، یہی کیفیت مطلوب ہے۔ اہل ایمان ایک جماعت ہے، ان کا ایک نصب العین ہے، ان کی زندگی کا ایک مشن ہے، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی پیروی، اللہ کے دین کی دعوت، اور اللہ کے دین کی اقامت کی کوشش۔ یہ سب ہمارے نصب العین کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے دین کی مخلصانہ پیروی، درد مندانہ دعوت، اور جو کچھ ہمارے بس میں ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کے ذریعے سے اللہ کے کلمے کی سربلندی کی کوشش۔ اس کے لیے اللہ کی تائید کے بعد اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد ہو، ہم ایک جماعت ہوں، ہمارے درمیان بھائی چارہ ہو، ہم متحد ہو کر کے اس نصب العین کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا کام ہے امت مسلمہ کے ذمے، اس کے لیے ضروری ہے
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنی خاص نصرت اور تائید کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی نصرت خاص سے آپ کی مدد کی اور اہل ایمان کے ذریعے مدد کی۔ مومنین کی بہترین جماعت آپ کو ملی، ان کے ذریعے سے مدد حاصل ہوئی، طاقت حاصل ہوئی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے اہل ایمان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اگر آپ دنیا کا سارا خزانہ خرچ کر دیتے تو بھی ان کے درمیان الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ یہ الفت عقیدے کی وجہ سے پیدا ہوئی، یہ الفت نسب العین کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ مشن ایک ہے، نسب العین ایک ہے، ہدف ایک ہے، گول ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، اس لیے ہمارے درمیان الفت ہوگی، محبت ہوگی، ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے طاقت بنے، قوت کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی، ہم نے اپنی تائید کے ذریعے سے آپ کی مدد کی اور اہل ایمان کے ذریعے سے مدد کی، اور اہل ایمان کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور غم گسار بنا دیا۔ صحابہ کرام کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید میں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کا حال کیا ہے؟ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار کا مطلب کیا ہے کہ کفار کتنا بھی زور ڈالیں، اہل ایمان کو ان کے عقیدہ سے، ان کے نسب العین سے ہٹا نہیں سکتے۔ ان کے مقابلے میں پتھر کی چٹان ہیں، وہ ڈٹنے والے ہیں، استقامت کا ثبوت دینے والے ہیں، پہاڑ کی طرح سے اپنے موقف پر قائم رہنے والے ہیں۔ مخالفت کی آندھیاں آئیں، دشمنوں کی الغار ہو، اذیتوں کا تسلسل ہو، لیکن ایک مسلمان اپنے دین سے، اپنے نسب العین سے ہٹ نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا ہے۔ اشداء علی الکفار کا مطلب یہ کفار کے مقابلے میں جمنے والے، استقامت کا ثبوت دینے والے ہیں۔ رحماء بینہم، اور ان کا حال یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت کا پیکر ہے، محبت اور مواسات اور ہمدردی کا پیکر ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت رکھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال الٹا ہو گیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہم سخت ہو گئے، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، بغض اور عداوت کی آگ جلتی ہے سینوں میں، دل پھٹے ہوئے ہیں۔ تو ہم کس طرح سے وہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی؟ بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے درمیان اتحاد، اخوت اور محبت پیدا کریں۔ اور یہ اتحاد اور اخوت کیسے پیدا ہونے والی چیز ہے؟ جہاں قرآن مجید میں ہدایت دی گئی ہے کہ تم سب مل کر کے متحد ہو جاؤ، تو وہاں اس بنیاد کا بھی ذکر ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ کا شکار مت بنو، تمہارے درمیان انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے درمیان اتحاد پیدا کرنے والی چیز، ہمارے درمیان یکجہتی پیدا کرنے والی چیز حبل اللہ ہے۔ اور حبل اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں خوشی مناؤ، یہ اللہ کی کتاب، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ یہ اللہ کا کلام، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، راہ راست پہ رہو گے۔ متحد کرنے والی چیز اللہ کی رسی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے، وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ ہمیں ملا ہے۔ جب اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے سینوں میں موجزن ہوگی اور مقصد زندگی کے شعور کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا سفر جاری رکھیں گے تو ہمارے درمیان اتحاد ہو۔ جوڑنے والی چیز یہی ہے، دنیا کی کسی بنیاد پر ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ہم کو جو چیز اکٹھا کر سکتی ہے وہ آخرت کی کامیابی کا محرک ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے درمیان اخوت اور محبت پیدا کرے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، الگ الگ مت رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسلام سے پہلے جو صورتحال تھی اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے لوگوں کا کیا حال تھا، مکہ کے لوگوں کا کیا حال تھا، آپس میں کتنی دشمنیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر برسہ برس جنگیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے متنفر تھے، ایک دوسرے سے دور تھے۔ تو قرآن مجید نے اس نعمت کو یاد دلایا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اللہ کی نعمت کے نتیجے میں، اسلام کے نتیجے میں، اس عقیدے کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تم کو اس سے نکال لیا، ہدایت کی طرف ہی آئے، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف تم آ گئے، جہنم کے راستے سے بچا کر تم کو جنت کے راستے پہ ڈال دیا گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں اسی طرح سے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ ہدایت کا راستہ تمہارے لیے واضح ہو جائے۔ تو ہمارے درمیان جو چیز اتحاد پیدا کرنے والی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین، ہمارا نصب العین ہے۔ یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی کتاب سے دلچسپی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی دین کی بنیاد پر ہمارے درمیان اتحاد قائم ہو سکتا ہے، مقصد زندگی کے شعور کی بنیاد پر ہمارے درمیان اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کی، جو بھائی چارہ قائم کیا، صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی، آپ دیکھیے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے بھائی سے محبت کرتے تھے بلکہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے تھے۔ ایثار، قربانی، اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مواخات کا مشہور واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل دیکھیے۔ ایک انصاری ایک مہاجر کو آپ بلاتے تھے، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سعد نے کہا کہ دیکھو میں انصار کا ایک خوشحال آدمی ہوں، میرے پاس مال ہے، جائیداد ہے، میں آدھی جائیداد تم کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے ہمارے درمیان مواخات قائم کیا ہے، بھائی چارہ قائم کیا ہے، تم میرے دینی بھائی ہو، آدھی جائیداد تم کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری زوجیت میں 2 بیویاں ہیں، میں ایک سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہوں، تم شادی کر لو۔ یہ پیشکش
انصاری کی طرف سے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، میں تو ایک تاجر آدمی ہوں، مجھے بازار کا پتہ بتا دیجیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تجارت شروع کی اور دھیرے دھیرے بڑی برکت ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجرین میں سے تھے۔ یہ جذبہ تھا اخوت کا، یہ جذبہ تھا بھائی چارے کا۔ مسلمانوں کے درمیان صرف محبت ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کا بھائی اگر بھوکا ہے تو جب تک اس کے کھانے کا انتظام نہ ہو جائے آپ کھانا مت کھائیے۔ وہ اگر بیمار ہے تو آپ اس کی تیمارداری کیجئے، اس کی دیکھ ریکھ کیجئے، کسی پریشانی میں ہے اس کے سرہانے آپ کھڑے رہیے، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ۔ ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں مسلمانوں نے ایثار و قربانی کی کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔ یرموک کی جنگ کا جو واقعہ ہے، زخمی ہیں میدان میں اور تڑپ رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پلانے والا آتا ہے اور جس وقت پانی لے کے پہنچتا ہے تو دوسرے زخمی کی آواز آ جاتی ہے تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ پہلے ان کو پانی پلائیں۔ وہاں جاتا ہے، تیسرے کی آواز آتی ہے تو کہتا ہے پہلے ان کو پانی پلائیں۔ ایسے عالم میں جب کہ جانکنی کا عالم ہے اور زخموں سے چور ہیں، ایسے وقت بھی ایثار، ایسے وقت بھی قربانی۔ وہاں جاتے ہیں تو ان کی جان نکل چکی ہے، لوٹ کے آتے ہیں تو سب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اس ایثار کی ضرورت ہے، اس قربانی کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر طاقت پیدا ہوگی، ہم مشکلات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ حالات خراب ہیں اور بھی خراب ہوں گے، آزمائشیں سخت ہیں اور بھی سخت ہوں گی۔ ایمان کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے بھائی چارے کو مضبوط کیجئے، اپنے اندر اتحاد پیدا کیجئے، اپنے اندر یکجہتی پیدا کیجئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپ کے درمیان اتنی محبت ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کے درمیان انگلی نہ دھسا سکے، غلط فہمی نہ پیدا کر سکے۔ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہیے اور ایک مضبوط امت بن کر کے، ایک مضبوط جماعت بن کر کے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہی راستہ ہماری کامیابی کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے کا شعور بخشے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق دے اور راہ حق کی مشکلات کو استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔